نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ہے سود۔ کیا سود میں جو ہے اسلام کی کیا ممانعت ہے؟ سود کھانا حرام ہے، اور سود کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ سود میں کون کون سے کاروبار آتے ہیں اور سود کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت نمبر 275 میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا۔ جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگے گا تو ایسے لوگ جو ہیں دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے 276 آیت میں فرماتا ہے کہ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے کہ وہ کھلی جنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سود جو ہے حرام ہے۔ اب سود کی صحیح ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ سود ہے کیا۔ کوئی بھی ایسی رقم جو آپ کسی کو ادھار پر دیتے ہیں اور فکس شرح سے، فکس ریشو کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ 30,000 روپے جو ہے میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، لیکن جب آپ واپس کرو گے تو 35,000 آپ مجھے واپس کرو گے یا 40,000 مجھے واپس کرو گے۔ سپوز اگر 30,000 آپ دے رہے ہیں اور واپس اس کو 40,000 کرنے پر آپ آمادہ ہو چکے ہیں، تو جو 10,000 کی رقم ہے وہ سود کی رقم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، اس طرح فروٹ خریدتے ہیں، تو وہ بھی تو ہم 10 روپے کی چیز یا 20 روپے کی چیز جو ہے 25 میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اس میں ممانعت کیا ہے؟ ممانعت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح نکاح کو حلال قرار دیا اور زنا کو حرام قرار دیا، اسی طرح اللہ نے جو ہے نفع جو ہے کاروبار پر اس کو حلال قرار دیا اور سود کو جو ہے حرام قرار دیا۔ لہٰذا اس پر جو کوئی شخص تکرار کرے، بحث و تکرار کرے کہ یہ جو نفع کی رقم ہے یہ تو نفع ہے، تو ایسا نفع نہیں ہوتا۔ نفع میں کوئی شرح نہیں ہوتی، کوئی فکس شرح کے ساتھ آپ کاروبار کریں کہ بھئی اس میں فکس شرح کے ساتھ نفع ہو سکتا ہے، تو یہ تو سراسر غلط ہے، اگلے بندے کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں، اس کا یہ بہت سارے ادارے ہیں، بینک ہے، جیسے بینک میں جو لوگ ہیں وہ قرضہ لیتے ہیں اور قرضے پر جو رقم دی جاتی ہے اس سے جو ہے واپسی پر یعنی 35 گنا یا 40 گنا وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ فکس شرح سے اتنے پیسے ساتھ ملا کر واپس دینے ہیں۔ تو یہ سود ہے، اور سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی پکی مہر ہے، اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پکا بتایا ہے کہ اس میں تو دوسری وجہ ہے ہی نہیں ہے، اور کھلی جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسرا، جو لوگ انشورنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کا نفع ہے، نفع کے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، بھئی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو 20% جو ہے اس میں نفع ملے گا یا 40% ملے گا، یا آپ
کہتے ہیں کہ 50% نفع ملے گا، اور 10 سال کے لیے ایک رقم کو فکس کر دیا، اور فکس کرنے کے بعد جب وہ آپ واپس دیں گے تو فکس شرح کے ساتھ آپ پہلے ہی طے کر لیتے کہ آپ کو بھئی اتنا نفع ملے گا، پہلے سے طے کیا گیا اگر آپ نفع لیتے ہو تو یہ سود ہے۔ اس طرح وہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ انشورنس ہے یہ جائز ہے، لہٰذا اسلام میں جائز ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، اسلام میں ایسی ہر رقم کا، ہر کاروبار کا اللہ تعالیٰ نے سود کو کہا گیا ہے کہ سود ہے جس میں فکس شرح کے ساتھ آپ کو اماؤنٹ دی جائے۔ سپوز ایک بندہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو 1.5 لاکھ روپے 1 سال بعد دے دیں گے، تو یہ سود ہے۔ تو انشورنس بھی اسی قسم میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 10 سال کے لیے فکس کر دو یا 20 سال کے لیے فکس کر دو، تو یہ انشورنس بھی سود میں آتی ہے، لہٰذا کوئی اس بات کو لے کر بحث و مباحثہ کرے کہ نہیں بھئی یہ جائز ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا فکس شرح کے ساتھ کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے آپ طے کر لیتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے کہ اتنے پیسے میں آپ سے لوں گا اور آپ نے اتنے فکس شرح کے ساتھ زائد اماؤنٹ مجھے دینی ہے، تو یہ سود ہے، لہٰذا اس میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حلال جانور بھی اور حرام جانوروں کے بارے میں بتایا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ جو حلال ہے وہ حلال کیوں ہے اور وہ جو حرام ہے حرام کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس میں کیوں والی بات تو ختم ہو گئی، لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے جائز یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر کر دیا کہ یہ حرام ہے، لہٰذا اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔